خواتین، اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا شوہر یا بیٹا پیسے کی وجہ سے کبھی بھی پریشان نہ ہو تو یہ خاص وظیفہ آپ کے لیے ہے جس نے لاکھوں گھروں میں خوشیاں لٹائی۔ یہ وہ وظیفہ ہے جس نے رکشہ ڈرائیور کو کاروبار کا مالک بنا دیا۔ کیا آپ بھی اپنی قسمت کو ایک نیا موڑ دینا چاہتے ہیں تو آج 11 ساکو کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لیجئے۔ اسے دولت والی تسبیح بھی کہا جاتا ہے۔ صرف 3 دن لگاتار پڑھنے کی دیر ہے اور دیکھیں کہ پیسہ کیسے آپ کے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ غیبی فرشتے آپ کی مدد کو اتریں گے۔ آج تک اگر آپ کے گھر میں فاقے ہیں، غربت ہے، تنگ دستی ہے، آپ کے نوجوان بیٹوں کو نوکری نہیں ملتی، آپ مقروض ہیں، قرض سے نجات تک نہیں ملتی، آپ کے گھر کے حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ ایک وقت کا کھانے کے بعد دوسرا وقت سوچنا پڑتا ہے کہ اب رزق کہاں سے آئے گا، بچوں کے اخراجات پورے نہیں ہوتے۔ آج جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ 3 دن لگاتار بتائے گئے وقت، بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے والا لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں بلکہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے تو آج اس وظیفے کو ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پیسہ کچھ بھی نہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ پیسے کے بغیر بھی کچھ بھی نہیں؟ آج میں آپ کو وہ وظیفہ بتاؤں گا جو نہ صرف آپ کو امیر کرے گا بلکہ آپ کے رزق کو حلال اور بابرکت بھی بنائے گا۔ آج جو وظیفہ ہے یہ اللہ کے ایک صفاتی نام یا رساکو کا ہے۔ یا رساکو رب کعبہ کا ایک صفاتی نام ہے، آپ نے بہت بار اس نام کو پڑھا ہوگا۔ یا رساکو جس کا لفظی معنی ہے رزق دینے والی ذات۔ جب اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ رازق میں ہوں، خالق میں ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی کہ ہر شے پر اللہ قادر ہے، تو پھر کیوں در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا رزاق یعنی رزق رب کی ذات دیتی ہے، تو پھر کیوں ہم رزق کے لیے لوگوں کی تانے سنتے ہیں، لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، لوگوں کی گالیاں سنتے ہیں؟ آج ہماری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے جھکتے ہیں، مشکل وقت میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ مشکل وقت صحابہ کرام پر آیا، اہل بیت پر آیا، اپنی جانوں کی، اپنی گردنوں کی، اپنی جان مال کی قربانیاں دے دیں، لیکن کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، کبھی کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا، اور آج تک ان کی دنیا میں عزت و تکریم جاری و ساری ہے۔ آج میں جو یا رزاق سورہ کوثر کا خاص وظیفہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، اس وظیفے کو پڑھنے سے رزق میں حیرت انگیز برکت ہوتی ہے۔ اللہ آپ کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے بندے کا گمان تک نہیں ہوتا۔ یا رزاق رب کعبہ کا ایک نام مبارک ہے۔ قرآن مجید میں آیا ہے کہ بے شک اللہ ہی رزق دینے والا ہے، طاقت والا ہے، مضبوط ہے۔ جب قرآن میں اللہ نے فرما دیا کہ اللہ رزق دینے والا ہے، پھر کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے آپ اللہ کو ناراض کرتے ہیں، اور جس انسان نے اللہ کو ناراض کر لیا وہ راتوں کو جاگ لے، تسبیحات پڑھ لے، اعمال کر لے، وہ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر آپ کے گھر میں غربت ہے، آپ کے گھر میں تنگ دستی ہے، کاروبار بند ہو چکا ہے، آپ کے گھر کے حالات اتنے خراب ہیں کہ ایک وقت کا کھانے کے بعد دوسرے وقت سوچنا پڑتا ہے، آپ کی دکان پر گاہک تک نہیں آتے، آپ کے نوجوانوں کو نوکری نہیں مل رہی، آپ کی مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی دوسری پہلے آ جاتی ہے، تو آج دولت والی تسبیح کا یہ خاص وظیفہ ایک بار پڑھنے سے آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے اللہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ تو آئیے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں تو چینل کو پہلے سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ عمل یا رزاق اور سورہ کوثر کا خاص وظیفہ ہے۔ رزق اور دولت کا بڑا ہی طاقتور، مجرب اور اسمودہ عمل ہے۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی دن پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے۔ جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ یہ وظیفہ آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ عورتیں خاص ایام میں نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ وظیفہ آپ کو کسی بھی نماز کے بعد پڑھنا ہے، یعنی آپ فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ جب آپ نماز ہی نہیں پڑھیں گے
تو پھر آپ یہ وظیفہ نہیں کر سکتے۔ اور عورتیں خاص ایام میں نماز نہیں پڑھتی، اس لیے آپ یہ وظیفہ خاص ایام کے بعد پڑھیں تو بہتر ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ اور میں جانتے ہیں کہ اللہ کے حبیب نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جب تک آپ اول آخر درود پاک نہیں پڑھتے، آپ کے وظیفے، آپ کی دعائیں آسمان اور زمین کے درمیان بھٹکتی رہتی ہیں۔ اور درود پاک ایک واحد ایسی دعا ہے کہ جو ڈائریکٹ عرش الہی سے ٹکراتی ہے اور اپنے پڑھنے والے کی ہر دعا قبول کرواتی ہے۔ آپ نے کم از کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 7 بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ یاد رکھیے گا، یہ وظیفہ بڑا طاقتور ہے۔ آج رب کی ذات آپ کو رزق اور دولت اتنا عطا فرمائے گی کہ آپ سے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ آج اگر کوئی رب کے کمالات کو دیکھنا چاہتا ہے، رب کی غیبی مدد دیکھنا چاہتا ہے، تو یا رزاق کو سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کم از کم 3 بار اور زیادہ سے زیادہ 7 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتا ہے، کسی مقصد کے لیے پڑھتا ہے، کسی حاجت کے لیے پڑھتا ہے، کسی مراد کے لیے پڑھتا ہے۔ اب رب کعبہ کے سامنے آپ کی جو بھی حاجت ہے نیت کر کے بیٹھ جائیں۔ یہ وظیفہ خاص رزق اور دولت کے لیے ہے، غربت تنگ دستی سے نجات کے لیے ہے، مقروض ہو قرض سے نجات کے لیے پڑھ سکتے ہو، گھر میں سکون و برکت کے لیے پڑھ سکتے ہو۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیری ہوتی ہیں، برکتیں ہوتی ہیں۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے 11 ساکو کا پڑھنا ہے۔ توجہ کریں، اگر آپ نے یہ وظیفہ نماز فجر کے بعد پڑھا ہے تو پھر آپ نے 3 دن نماز فجر کے بعد ہی یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے یہ وظیفہ نماز ظہر کے بعد پڑھا ہے تو پھر آپ نے 3 دن نماز ظہر کے بعد یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یعنی کہ آپ جس نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھیں گے، پھر آپ نے 3 دن ایک ہی مقررہ وقت پر، ایک ہی مقررہ ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، کیونکہ اس وظیفے کو 3 دن لگاتار پڑھنا ہے۔ اگر آپ کے وظیفے میں کسی بھی طرح سے تاخیر یا کوئی وقفہ آ جاتا ہے تو آپ کو دوبارہ سے 3 دن مقرر کر کے دوبارہ یہ 3 دن وظیفہ پڑھنا پڑے گا۔ اب آپ نے اپنے مقصد کو، اپنی حاجت کو ذہن میں رکھتے ہوئے سب سے پہلے نمبر پر یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ یا رزاقو رب کعبہ کا ایک ایسا نام مبارک ہے جس کا مطلب ہے رزق دینے والی ذات۔ اور جب کوئی بندہ اپنی مجبوری، بے بسی میں، تنگستی کے عالم میں یا رزاقو پڑھتا ہے تو اللہ 300 رزق کے دروازے کھولتا ہے، یعنی کہ اتنا رزق اور دولت عطا فرماتا ہے کہ بندے کو گمان تک نہیں ہوتا، کیونکہ رب کی ذات جب دینے پر آتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتی ہے، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ یا رزاقو، یا رزاقو، یا رزاقو، یہ رب کعبہ کا وہ نام مبارک ہے۔ آج اگر کوئی بندہ راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے تو یا رزاقو پڑھے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یا رزاقو پڑھنے والا ہو، اللہ لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، ارب پتی بنا دیتا ہے۔ آپ نے یا رزاقو کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ لیکن 11 بار پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ فوراً سے پڑھ کر جان چھڑا لیں۔ 11 بار پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ رب کعبہ کے سامنے منگتا بیکاری فقیر بن کر یا رزاقو پڑھیں، کیونکہ یہ رب کی صفت بھی ہے اور رب کا ایک ایسا صفاتی نام بھی ہے کہ جسے پڑھتے ہوئے اللہ رزق اور دولت کی برسات فرما دیتا ہے، اللہ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے۔ یا رزاقو پڑھتے ہی آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، آپ اللہ کے خزانوں سے مالا مال ہو جائیں گے۔ یا رزاقو 1 بار ہو گیا، یا رزاقو 2 بار ہو گیا، یا رزاقو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا رزاقو، یا رزاقو، یا رزاقو کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اور 11 بار یا رزاقو پڑھتے ہی اب آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔
یا رزاق کو بھی رزق اور دولت کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ سورہ کوثر بھی کاروبار میں برکت اور رزق میں اضافے کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن اس کے معنی و برکات بے پناہ ہے۔ یہ رزق، اولاد اور برکت کے لیے نازل ہوئے۔ سورہ کوثر کا تعارف یہ ہے کہ سورہ کوثر قرآن مجید کی 108 نمبر سورت ہے۔ یہ 3 آیات پر مشتمل ہے، 30ویں پارے میں موجود ہے۔ مکہ مکرمہ میں یہ سورت نازل ہوئی۔ کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر یعنی بے اولاد کہا، تو اللہ نے یہ سورت نازل فرما کر آپ کو کوثر کی یعنی خیر کثیر کی خوشخبری سنا دی۔ یعنی کہ اگر آپ بھی اللہ کی خیر کثیر سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، آپ بھی لوگوں کے تانوں سے بچنا چاہتے ہیں، آپ بھی اپنے گھر سے غربت کا تانا ختم کرنا چاہتے ہیں، آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے پیسے کی کمی سے شروع ہوتے ہیں، جب آپ کے گھر میں پیسہ آ جائے گا، خوشیاں بھی آ جائیں گی، خوشحالیاں بھی آ جائیں گی، پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی۔ سورہ کوثر کو آپ کے سامنے تلاوت فرماتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر یعنی خیر کثیر عطا کیا۔ فصلی لربک وانحر، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ انا شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا۔ اللہ والو سورہ کوثر کی تلاوت فرمائی، آپ کے سامنے اس کا ترجمہ پیش فرمایا۔ کوثر کا مطلب ہے جنت کی ایک نہر، جس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی نسل علم، حکمت اور بے پناہ خیر ہے۔ یعنی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں، آپ کی آنے والی نسلوں پر رزق اور دولت کی برسات ہو جائے، آپ کی نسلوں پر اللہ کا کرم ہو جائے، تو سورہ کوثر کا دامن پکڑ لیجئے اور آج یا رزاقوں کے فوراً بعد سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے۔ نماز اور قربانی کی تاکید کی گئی، جو رزق اور برکت کا ذریعہ ہے۔ جو آپ کو بے اولاد کہتا تھا، اللہ نے اسے ہی ابتر یعنی بے نام و نشان کر دیا۔ اللہ تو بڑا کرم کرنے والا ہے۔ اللہ والو، آپ اور میں جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے لاڈلے حبیب تھے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، یہ وہ نہر ہے جو میرے رب نے مجھے جنت میں عطا کی، اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ اللہ والو، رزق اور برکت کے لیے سورہ کوثر کو اتنا پڑھا جاتا ہے۔ آج سے پہلے صحابہ اکرام نے پڑھا، اہل بیت نے پڑھا، اور آج میں سینے کا راز سورہ کوثر کا راز میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ آج تک آپ نے بھی سورہ کوثر کو بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن یہ سینے کا راز آج تک نہ کبھی کسی نے بتایا ہے اور نہ ہی کوئی بتائے گا۔ اگر آپ رزق اور برکت میں اضافہ چاہتے ہیں، اپنے دشمن پر قابو چاہتے ہیں، اولاد کی برکت چاہتے ہیں، بے اولادی سے بچنا چاہتے ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، بند کاروبار کو چلانا چاہتے ہیں، کاروبار میں وسعت چاہتے ہیں، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یہ وظیفہ لازمی پڑھیں۔ یہ قرآنی سورت ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ اس سورت کو پڑھنے والا رب کعبہ سے جو مانگتا ہے، جس مقصد کی حاجت کر کے بیٹھتا ہے، وہ مقصد ہر سورت پورا ہو کر رہتا ہے۔ جب میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ وظیفہ کتنا چھوٹا، کتنا پرتاثیر ہے، تو آپ دنیا کے تمام کام چھوڑ کر روزانہ 3 دن کی بجائے پوری زندگی کا معمول بنا لیں گے۔ اب آپ نے یا رزاقوں کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، ایک بار ہو گیا۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، 2 بار ہو گیا۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یعنی کہ یا رزاقوں کو پڑھا، پہلے کتنی بار پڑھا میں بتا چکا ہوں، پھر 11 بار سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ اللہ والی فرماتے ہیں کہ یہ سینے کا راز ہے۔ اس دولت والی تسبیح بھی 11 بار سورہ کوثر پڑھتے ہوئے 11 حاجتیں، 11 مرادیں، 11 خواہشات کو لے کر بیٹھو گے تو 11 کی 11 حاجتیں پوری ہو جائیں گی، 11 کی 11 مرادیں پوری ہو جائیں گی، 11 کی 11 خواہشیں پوری ہو جائیں گی۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو ایک بار اس عمل کو کرو، یقین کامل کے ساتھ پڑھو۔
توجہ دھیان اور خلوص سے نیت کے ساتھ پڑھو۔ میرا رب آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اے اللہ مجھے حلال اور وسیع رزق عطا فرما جہاں سے مجھے گمان بھی نہ ہو۔ یقین کیجئے کہ یہ وظیفہ آج آپ کو وہاں سے رزق عطا فرمائے گا، وہاں سے کامیابیاں عطا فرمائے گا جہاں سے آپ گمان تک نہیں کر سکتے۔ اب آپ نے یا رزاقوں کے بعد سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا۔ اب آپ نے فوری طور پر تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ قرآن آیت مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ یہ آیت مبارکہ ہر کسی کو آتی ہے اور اس کی تاثیر و طاقت اتنی ہے کہ جب کوئی بندہ اس آیت مبارکہ کو پڑھنا شروع کرتا ہے تو عرش الہی سے فرشتے زمین پر آتے ہیں، غیبی فرشتے اللہ کی نوری مخلوق زمین پر آتی ہے اور آپ کے بگڑے کام سنورنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لوگ آپ سے تعاون کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کے بیڑے پار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ آپ کو رزق اور دولت سے نواز دیتا ہے۔ اللہ آپ کو وہاں سے عطا فرماتا ہے جہاں سے بندے کا گمان تک نہیں ہوتا۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ان اللہ علی کل شیء قدیر کو پڑھنا ہے۔ یہ ایک ایسی قرآن آیت مبارکہ ہے جس کا لفظی معنی ہے کہ بے شک اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ آپ اور میں مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہر شے پہ قادر ہے، رازق ہے، خالق ہے، مالک ہے، اس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ پھر ہوش کے ناخن لو، پھر کیوں در در کی ٹھوکریں کھاتے ہو؟ جب اللہ نے فرما دیا کہ ہر شے میری مرضی کے مطابق ہے، پھر کیوں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو؟ آج میں آپ کو سینے کا وہ راز دے رہا ہوں جو صحابہ اکرام اللہ کے نیک بندوں نے آج تک رب کعبہ سے پڑھ کر جو بھی مانگا اللہ نے اپنے خزانے غیب سے عطا فرمایا۔ آج اگر آپ اپنی زندگی سے محتاجی کو، غربت کو، تنگ دستی کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آج کے آج ہی یہ وظیفہ لازمی پڑھیں۔ 3 دن مقررہ وقت پر لگاتار پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ سے 300 حاجتیں لے کر بیٹھو گے، 300 حاجتیں پوری ہو جائیں گی، 300 مرادیں پوری ہو جائیں گی، 300 خواہشیں پوری ہو جائیں گی۔ اب آپ نے پڑھنا کیا ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ آیت مبارکہ آپ نے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 11 بار پڑھنی ہے، اور 11 بار آیت مبارکہ کو پڑھتے ہوئے آپ نے رب کعبہ سے وہ مانگنا ہے جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، کیونکہ اس آیت مبارکہ کو پڑھتے ساتھ ہی اللہ والے فرماتے ہیں کہ آپ کے قریب ایک غیبی فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے، اور آپ جس حاجت کی نیت کرتے ہیں اللہ آپ کو اس حاجت میں، اس مقصد میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ آپ جو کچھ مانگتے چلے جاتے ہیں فرشتہ آپ کے حق میں آمین 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 کی صدائیں لگاتا ہے، اور آپ کی منہ سے نکلی ہر حاجت، ہر دعا پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ اگر آپ کے گھر کا کوئی ایک فرد 3 دن مسلسل یہ دولت والی تسبیح پڑھ لیتا ہے تو گھر کے باقی تمام افراد کی تمام حاجتیں، تمام مرادیں، تمام خواہشیں پوری ہو جائیں گی۔ اتنا پرتاثیر عمل ہے کہ گھر کا کوئی ایک فرد پڑھ لے، لیکن شرط یہ ہے کہ بتائے گئے طریقے سے پڑھے، مقررہ وقت پر پڑھے، 3 دن لگاتار پڑھے، عمل کے دوران کسی سے بات نہ کرے، توجہ اور خلوص سے پڑھے، اس یقین سے پڑھے کہ وہ رب سے مانگ رہا ہے اور اب آپ کو عطا فرما رہا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ توجہ کے ساتھ سن لیں اور سمجھ لیں۔ اب آپ نے توجہ کے ساتھ ان اللہ علی کل شیء قدیر کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر 1 بار ہو گیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر 2 بار ہو گیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر 3 بار ہو گیا۔ ایک ایسی قرآن آیت مبارکہ ہے جسے پڑھتے ہی فرشتوں سے اللہ پوچھتا ہے کہ اے فرشتوں، یہ کون رب کو اس فانی دنیا میں اس بات سے اقرار کر رہا ہے کہ اللہ ہر شے پہ قادر ہے؟ فرشتے بتاتے ہیں کہ تیرا فلاں بندہ فلاں گلی کوچے میں بیٹھ کر تجھے ان اللہ علی کل شیء قدیر سے یاد کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو، یہ جو مانگتا ہے اس کی ہر حاجت پوری کی جائے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں اس بندے سے راضی ہوں۔ پھر جس بندے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس سے اس کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ اللہ والو آج دولت والی تسبیح، آج کامیابی کا راز آپ کے حوالے کر دیا۔ منگتے بن کر، بیکاری بن کر، فقیر بن کر یہ وظیفہ پڑھو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کو 11 بار پڑھتے ہی آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ پھر آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شور میں پڑھا۔
عمل مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ اللہ نے توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگے، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگے، پھر روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے مانگے۔ آپ رب کعبہ سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے، اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھتا چلا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامل ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔